پیش کرنے کی اجازت جو ہے وہ لی ہے عدالت سے کہ ان کے جو اثاثے ہیں وہ ان کی انکم سے مطابقت نہیں رکھتے. یعنی یہ سوچ جو ہے یہ 3 ماہ بعد اس وقت آئی ہے جب آشیانہ ہاؤسنگ اتھارٹی میں کچھ نہیں بن پایا. اور ایک ایسا انسان جس نے پوری دیانتداری کے ساتھ محنت کے ساتھ جو ہے وہ ملک کی صوبے کی خدمت کی ہو، اس پر اس قسم کا ایک بے شرم شیطان بد کردار انسان جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرے، یہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور ناقابل فہم اور ناقابل برداشت بھی ہے. اس بے شرم شیطان کا اپنا کردار یہ ہے کہ آج دوران پریس کانفرنس 3 صحافیوں نے اس کے خلاف جو میں نے اسپیکر کو ریفرنس دائر کیا ہے اور استدعا کی ہے کہ اس ریفرنس کو ریفر کرے اسپیکر صاحب الیکشن کمیشن کو، کیونکہ یہی طریقہ کار ہے. رٹ میں آپ جو ہے وہ براہ راست نہیں جا سکتے، آپ کو پہلے جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جو ہے وہ فورم ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے. اور اس پہ میں نے جو پہلی گراؤنڈ لی ہے کہ یہ آدمی 1985 سے پہلے پینی لیس تھا. اس کے والد کا جو 4 مرلے کا گھر تھا اس کے علاوہ کوئی ان کی پراپرٹی جو ہے وہ راولپنڈی شہر یا اس کے گرد و نواح میں نہیں تھی. آج ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ صرف اس بے شرم شیطان شیخ رشید کے نام 2 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اس وقت اس کے نام ہے. وہ ہم نے تمام ڈاکومنٹس جو ہے وہ حاصل کر لیے ہیں، اور جو اس نے اپنا انکم ٹیکس ادا کیا ہے اب تک اس کے مقابلے میں جو یہ پراپرٹی ہے اس کا 100 کا نہیں بلکہ 1 اور 10,000 کا فرق ہے. تو اب یہ بتائے پھر کہ یہ ارب پتی جو ہے یہ کہاں سے بنا؟ یہ علاوہ ہے اس کے جو اس نے بزنس کروا کے دیا ہے اپنے بھتیجوں کو اور اپنے جو ہے وہ بھائیوں کو. اور اگر اس کا کوئی سورس ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی اس نے بزنس نہیں کیا ماسوائے اس کے کہ اس نے کشمیری جدوجہد کشمیر کی جدوجہد کے نام پہ یہاں پہ اس نے ٹریننگ کیمپ کھولا، وہاں پہ یہ ناجائز فروشی اور جوا کرواتا رہا، لوگوں سے بھتہ لیتا رہا کشمیری مجاہدین کی جو ہے وہ مدد کے سلسلہ میں. اور یہ ساری پراپرٹی جو ہے اس کی یہ اسی حرام کی کمائی کی ہے. اگر ایم کیو ایم کی 3.5 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اس بنیاد پہ جو ہے وہ کنفسکیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ حرام اور بھتے کے اوپر بنائی گئی ہے، تو اس کی پراپرٹی جو ہے وہ اس کو کیوں جو ہے وہ کنفسکیٹ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس بات کے ثبوت موجود ہے اور انڈیپینڈنٹ اس کی کورابوریشن ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سیاست میں اس کے مخالف ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں. ایسے لوگ جو اس وقت جب اس نے یہ کام شروع کیا تھا اس جہاں پہ انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی بطور پولیس آفیسر، بطور سول آفیسرز، یہاں پہ ڈپٹی کمشنر تھے، یہاں پہ ایس پی تھے، وہ لوگ موجود ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، ان کے متعلق سارے لوگ جانتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب جو ہے اس ریفرنس کو جو ہے وہ ریفر کریں الیکشن کمیشن کو. اسی طرح سے اس میں نے اس کی جینڈر ڈٹرمنیشن کے لیے بھی جو ہے وہ استدعا کی ہے کہ اس کا طبی ملاحظہ جو ہے وہ کروایا جائے اور
تاکہ اس کی حقیقت جو ہے وہ سامنے آئے۔ اور دیکھیں اس کا حال یہ ہے، یعنی یہ کل ہم نے جو ہے یہ ایکسرسائز کی ہے، اس کے بعد آپ یقین کریں کہ مجھے سینکڑوں فون، واٹس ایپ اور ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں۔ لوگ یہاں پنڈی سے کہہ رہے ہیں، لندن، اپنا امریکہ، یعنی اس آدمی کا یہ ہے کہ اس نے جس سے جو چیز لی ہے اس نے واپس نہیں کی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ادھار پیسے لیے ہم سے اور اس کے بعد جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ بعد میں اس نے جو ہے وہ واپس نہیں کی۔ یعنی یہ اتنا گھٹیا انسان ہے کہ یہ کسی سے جو ہے وہ سائن کرنے کے لیے قلم لے تو وہ واپس نہیں کرتا، اور اس نے خود یہ آن ریکارڈ ہے کہ میں نے تو کبھی گھر سے کھایا ہی نہیں ہے، میں تو بازاروں سے ہی کھاتا ہوں، اور جب کھایا ہے حرام کھایا۔ یعنی جو آدمی گھر سے کھانا کھانے کو بھی اپنے اوپر حرام کہتا ہو، اور اس نے جو ہے یہ لوگوں کے اتنے پیسے دینے ہیں کہ جس دن اسپیکر صاحب کے پاس اس کی سماعت ہوگی اس دن وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بیرون ملک سے بھی آنے کو تیار ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں باقاعدہ، ہم بیان حلفی دائر کریں گے کہ اس آدمی نے ہم سے اتنے پیسے لیے، اتنے پیسے لیے۔ اور ان میں ایک صاحب ایسے بھی ہیں جن کے متعلق یہ روز جو ہے یہاں پہ میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب سے بھی اس نے جو ہے وہ کسی وقت جو ہے وہ 5,000 پاؤنڈ لیے تھے، تو وہ بھی آج تک اس نے جو ہے وہ واپس نہیں کیے۔ 1995 یعنی قطع تعلق کرنے کے بعد بھی اس آدمی کا یہ حال ہے کہ اس کو یعنی کردار کے لحاظ سے اتنا یہ گھٹیا انسان ہے، اور حالت اس کی یہ ہے کہ یہ لوگوں کی پگڑیوں کو اچھالنے کے لیے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ یہ گھٹیا پن جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہتا کیا ہے کہ جی میں تو جی نمبر 1 سے جو ہے وہ دشمنی کرتا ہوں، نمبر 1 سے جو ہے وہ میں دوستی کرتا ہوں۔ او بھئی تم ہو کیا؟ ہم تو سیاسی ورکر ہیں، ہم نے تو جدوجہد کی ہے، ہم نے تو جمہوریت کے لیے۔ نواز شریف کے وکلاء نے 3 جنوری کو درخواست کو مکمل کر کے ایک بار پھر دائر کیا، تاہم رجسٹرار نے گزشتہ روز دوسری بار سابق وزیر اعظم کی اپیل پر اعتراض لگا کر اسے واپس کر دیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکلاء کی جانب سے العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل کرنے اور ضمانت پر رہائی کے لیے درخواست کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اعتراضات دور کر کے ہفتے کے روز دوبارہ دائر کیا، جسے سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا۔ ہمارے نمائندے آصف شاہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے سماعت کے حوالے سے اور اس درخواست کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں۔ آصف بتائیے گا۔ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کی سزا کی معطلی کے لیے درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ اس پر گزشتہ روز بھی ایک درخواست جمع کرائی گئی تھی، لیکن اس پر اعتراضات لگائے گئے تھے۔ آج سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے وکلاء نے اعتراضات دور کر دیے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے درخواست سماعت کے لیے 2 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل بھی دے دیا ہے۔ 7 جنوری بروز پیر کو ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوگی۔ یہ 2 رکنی بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عمر فاروق پر مشتمل ہے، اور یہی دونوں یہ بینچ جو ہے یہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس بل میں جو ہے سزا معطلی کے حوالے سے درخواست کی جو ہے سماعت کرے گا۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے وکلاء نے نہ صرف سزا کی معطلی کے لیے درخواست دائر کی ہے، بلکہ اس کی جو کیس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی انہوں نے درخواست جو ہے وہ دائر کر رکھی ہے۔ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی درخواست کو پیر 7 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ بہت شکریہ آصف شاہ۔ اور احتساب عدالت نے پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں گرفتار خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 14 روز کی توسیع کر دی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت میں خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد نیب کی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا پر فیصلہ سناتے ہوئے خواجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ اب کتنے افراد کو نوٹسز کیے گئے ہیں۔ نیب تفتیشی افسر نے جواب میں کہا کہ 32 افراد کو اکاؤنٹس کی تحقیقات کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ پیراگون میں
ख्वाजा साद रफीक का कोई हाथ है? नैब वकील ने कहा कि हम पहले दिन से ख्वाजा बरादरान के मुलव्वस होने के सबूत अदालत को दे रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे नुमाइंदा द न्यूज़ मुस्तहसन नदीम की तरफ। जी मुस्तहसन, अपडेट कीजिएगा। उनकी अदालत में आज ख्वाजा बरादरान को पेश किया। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सुलेमान की तरफ से उनके वकील अमजद परवेज पेश हुए। उन्होंने दरख्वास्त मानदों की मुखालफत की और रिमांड को कंटेस्ट की भी मुखालफत की, कहा रिमांड की जरूरत नहीं। दूसरा नैब के वकील वारे जंजवा का कहना था कि वो पहले दिन से जो ख्वाजा बरादरान को मुलजम करा रहे हैं और जो अरेस्ट वारंट जारी की और जो गिरफ्तारी है चेयरमैन नैब ने की है वो कानून और कायदे ज़ाब्ते के तहत है। ऐसे में रिमांड जो कंटेस्ट करने की इनकी सजा है जो जमानत पर आई है वो बनती नहीं है, लिहाजा रिमांड में तोसी की जाए क्योंकि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ सबूत वाज़ेह तौर पर साबित हो चुके हैं। कैसर मिनबर जो वादा माँ गवाह भी बन चुके हैं, उनसे भी बहुत कुछ मालूम हुआ है। लिहाजा ख्वाजा बरादरान की जो दरख्वास्त जमानत जो रिमांड मंजूर न करने की सजा है उसको मुस्तरद कर दी जाए और 14,000 रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने इससे इत्तेफाक नहीं किया, ताहम रिमांड देते हुए जो है ना दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। जी बहुत शुक्रिया मुस्तहसन नदीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। ख्वाजा बरादरान को 19 जनवरी को दोबारा एहतसाब अदालत में पेश करने